معون کے بعد سورۃ الکوثر. سورہ کوثر یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کر دی الکوثر. اعطیناک الکوثر، اعطیناک اس کا مطلب کیا ہے؟ اعطیناک ہم نے عطا کیا آپ کو. اعطیناک کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ جی بھائی یہاں پہ کوئی بتائے. سورۃ الماعون. ہم قرآن حکیم کی یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا کس سے تعلق ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا سورہ فیل اور سورہ قریش. سورہ فیل کا کیا تعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی تھی. ایک تو یہ تعلق ہے بہت آسان. سورہ قریش کا کیا تعلق ہے؟ کعبہ جی روزگار کا بچپن. کون سے سوال؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش. تو یہ بھی بہت آسان ہے. آپ سے کوئی پوچھے سورہ قریش کا کیا تعلق ہے سیرت النبی سے تو بہت آسان ہے. پورے قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک صورت ہے جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے, اور اس صورت میں بتایا ہے کہ وہ تجارت کیسے کرتے تھے, خانہ کعبہ کا کیا اس میں رول تھا. اسی لیے پورے ماحول کو بیان کر رہی ہے سیرت النبی. پھر سورہ معون کا کیا تعلق ہے؟ قریش کے لوگ. بالکل صحیح. اور کوئی بتائے؟ یہ لوگوں کے بارے میں ہے سورہ معون کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے. تو کیا بتایا ہے سورہ معون نے, کیسے تھے؟ جی یتیموں کو دھتکارتے تھے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ تو ہو گئے ان کے جرائم. اور ان کے عقائد کے بارے میں بھی کچھ بتایا. آخرت کو نہیں مانتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن اس کا ذکر نہیں ہے سورہ معون میں. سورہ معون میں ایک عبادت کا ذکر ہے. کون سی عبادت؟ فویل للمصلین. نماز پڑھتے تھے اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے.
تو سورہ ماعون میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ یہ ہے قریش کے لوگ۔ اب آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والی سورت، کون سی؟ نہیں، سورہ ماعون کے بعد سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر یہ رسول اللہ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کر دی الکوثر۔ اعطیناک الکوثر، اعطیناک اس کا مطلب کیا ہے؟ اعطیناک، ہم نے عطا کیا آپ کو۔ اعطیناک کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر۔ کیا عطا کیا؟ الکوثر۔ اب اس میں الکوثر سے کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر کیا ہے؟ لیک، میدان حشر میں ایک بہت بڑا لیک ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے کوثر، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیڈ ٹائڈنگ ہے اس کے بارے میں۔ ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے لیک اور ایک ہے دریا، دونوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ہے جنت میں وہ ایک دریا ہے، اور لیک کیا ہوتا ہے کہ دریا سے پانی کسی ایک جگہ آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہے میدان حشر۔ لیکن کوثر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے، اور بھی مطلب۔ اللہ نے فرمایا انا، بے شک ہم نے، اعطیناکا، ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، کوثر عطا۔ ویسے کوثر یہ ہے کثرت سے، اردو میں ہم کہتے ہیں کثرت، کثیر، بہت زیادہ۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، بہت زیادہ عطا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں سب کچھ الکوثر میں ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے الکوثر کا ایک مطلب خود ہی سمجھ لیا کہ جتنی بھی نعمتیں ہوئی ہیں اللہ کی اپنے نبی پر وہ سب مراد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ اس کا مطلب بہت کلیئر تھا صحابہ کے لیے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی۔ قرآن بھی ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت کا دوسروں تک پہنچانا بھی نعمت ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں آنا، پھر مکہ کا فتح ہونا، صحابہ جیسے شاگرد مل جانا، یہ سب کچھ نعمت ہے۔ لیکن ایک دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو صحابہ کو نہیں پتہ تھی، ایک دو نعمتیں ایسی تھیں جو صحابہ کو نہیں پتہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ ایک جنت کی نہر، ایک میدان حشر کا لیک، حوض، اس کے بارے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر یہ بھی ہے کہ ایک نہر ہے جنت میں اور ایک تالاب، ایک لیک ہے میدان حشر میں۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ کوثر کا یہ مطلب ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ کوثر کا یہ بھی مطلب ہے، اور بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھا۔ ویسے اس کا مطلب ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس سے پہلے والی کون سی صورت تھی؟ اس میں کیا بتایا ہے کہ قریش کے لوگ کیسے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی کے آدمی ہیں، آپ کی ولادت بھی مکہ ہی میں ہوئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال وہیں گزارے، تو انسان جہاں ہوتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو پچھلی صورت میں بتایا کہ قریش کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب اگلی صورت میں بتایا کہ یہ مسئلہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ قریش کے لوگ تو ایسے ہیں جیسے سورہ ماعون میں ذکر ہوا، لیکن اے نبی آپ کو ہم نے بہت کچھ عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ فصل مطلب نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں۔ پچھلی صورت میں بتایا تھا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مشرکین مکہ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، لیکن ان کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں اے نبی اللہ کے لیے، وانحر اور قربانی کریں۔ پچھلی صورت میں کیا تھا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، تو نحر یہ ہوتا ہے، اصل میں مکہ میں مسکین بہت ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی بھی عبادت کی جگہ ہوتی ہے نا، تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں، بھیک مانگنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ سب لوگ جمع ہوں گے، جیسے مسجد کے باہر ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی اور جگہ ہوگی وہاں بہت سب آ جائیں گے کہ جو جن کو کھانے کے پیسے جن کے پاس نہیں ہوتے، وہ بھیک مانگتے ہیں، وہاں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مکہ تھا، پورے عرب کے لوگ حج اور عمرہ کرنے مکہ آتے تھے، لہٰذا جتنے بھکاری ہوتے تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، وہ بھی مکہ آ جاتے تھے، اسی لیے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ ہماری کچھ ہیلپ کر دیں گے، اس لیے مکے والوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دلاتے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کا سب سے ایک آسان طریقہ کیا تھا کہ ایک شخص اونٹ لے کے جاتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، وہاں اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور پھر وہیں چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں وہ خود آئیں، خود ہی اونٹ کو کاٹیں، اس میں سے جو جتنا گوشت لے جانا چاہے لے جائے۔ تو لوگ آتے تھے، بہت ساری قربانیاں وہاں کرتے تھے، انہیں وہیں چھوڑ دیتے تھے، وہاں کے انسان بھی کھائیں گے، وہاں کے پرندے بھی کھائیں گے، وہاں کے کیڑے بھی کھائیں گے۔ تو وانحر جو ہے قربانی، یہ ہے ہی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، فصلی لربک وانحر، اس کا اپوزٹ تعلق ہے سورہ ماعون سے، وہاں فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، یہاں فرمایا کہ اے نبی آپ قربانی کریں، فصلی لربک وانحر۔ تو ہم سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں اور 2 آیتیں پڑھ لی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ یہ دونوں آیتیں کیا کر رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے الگ کر رہی ہیں۔ قریش کے لوگ مشرک تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، یتیم کو دھکے دیتے تھے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے، نماز سے غافل تھے اور دکھاوا کرتے تھے اور کنجوس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، 40 سال وہیں رہے، 40 سال کے بعد وہی آنا شروع ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری خرابیاں نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھیں؟ کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بہت احسانات کیے ہوئے ہیں، اسی لیے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت معجزانہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ یہاں سے کاٹا ہے، اس کے بعد کھولا ہے، اس میں سے دل کو نکالا ہے، پھر دل کو کاٹا ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا ہے اور کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو پھینک دیا، پھر دوبارہ دل کو جوڑا، اس کو ٹھنڈے پانی سے صاف کیا، پھر دوبارہ دل کو لگا دیا اور پھر دوبارہ سینے کو بند کر دیا۔ کب؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے. اس کے بعد آپ کی کمر پر ایک مہر لگا دی جیسے کوئی ابری ہوئی اسکن ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے نا جیسے یہاں بال سا بن جاتا ہے, ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ ایک بال سا بنا ہوا تھا, ابھرا ہوا, جیسے چھوٹا بیر ہوتا ہے, بالکل ایگزیکٹلی جیسے آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دل ہے, ایسے ہی اسی کے بیک سائڈ پر وہ مہر تھی, اور یہ لگائی تھی. جب دل کو صاف کیا تو پیچھے مہر لگا دی, اور پھر کہا کہ اب آپ کو شیطان وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم 2 بار ہوا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں 4 بار ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا, دل کو نکالا گیا, اس کو دھویا گیا, اس کو دوبارہ ڈالا گیا, اسی لیے تاکہ شیطان وسوسہ ڈال ہی نہ سکے. اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 40 سال آپ کے گزرے ہیں نبوت ملنے سے پہلے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا. جب بھی عبادت کی صرف اللہ کے لیے کی, اور آپ ایسے نہیں تھے کہ یتیم کو دھکے دیتے ہوں یا مسکین کو کھانا نہ کھلاتے ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھتے تھے. تو ایک شخص جو کسی ایک شہر میں پیدا ہوا, 40 سال وہیں رہا, کیا وجہ ہے کہ وہ ان جیسا نہیں بنا؟ یہ ہے سورہ کوثر کا ٹاپک. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. لہٰذا یہ جو فا ہوتا ہے عربی میں, فا زبر فا, فصل, یہ جو فا ہے یہ ہوتا ہے کنیکٹر. جیسے انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا سو دیٹ, بے شک ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا, لہٰذا اسی لیے, سو دیٹ بیکاز آف دس آپ کیا کریں, صلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کام دیا ہے. آپ کیا کریں, رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور آخری آیت, ان شانئک ھو الابتر. ان بے شک, شانئک کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچیں. دشمن, آپ کا دشمن. شانئک مطلب آپ کا دشمن. ان بے شک, شانئک آپ کا دشمن, ھو الابتر کیا مطلب؟ ابتر ہو جائے گا. بڑی اچھی ٹرانسلیشن. ہاں, بھلا دیا جائے گا, یہ بھی صحیح ہے. ویسے کہتے ہیں وہ کہ جس کا کوئی ذکر بھی باقی نہ رہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے مرنے کے بعد اس کو سب بھول گئے, اس کو کہتے ہیں ابتر. نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے باپ کو یاد رکھتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام بھی ہوتا ہے. پھر اگر فار ایگزامپل وہ کوئی بہت بڑا کام کر کے گئے, جیسے ہوتا ہے نا آپ کبھی کسی ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں بلڈنگ میں کوئی نام لکھا ہوتا ہے عجیب سا, تو وہ اس آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے. جیسے آپ یونیورسٹی جائیں گے تو وہاں جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کسی پروفیسر کے نام پر ہوتے ہیں, یا کوئی برج بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ بھی نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کے نام پہ برج ہے. یہ سب یاد دہانی کے لیے. روڈ کے نام ہوتے ہیں, جیسے شارع فیصل ہے, یہ فیصل صاحب کو یاد کرنے کے لیے. اسی طرح شارع جناح ہے, جناح ایوینیو ہے, یہ محمد علی جناح کو یاد کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام چلتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی محمد کا دشمن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا ہو جائے گا, بھلا دیا جائے گا, ابتر ہو جائے گا. ان شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری دشمن کون تھے مکہ میں؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ بن ربیعہ, ولید بن مغیرہ. ان سب کا آج کوئی نام لیوا نہیں, یعنی ان کے اپنے بچے جو کہ مسلمان ہو گئے. ولید بن مغیرہ کے بیٹے کون تھے؟ خالد بن ولید. لیکن وہ اپنے باپ کا نام لینا پسند کرتے تھے, نہ ان کی کوئی لیگیسی بعد میں باقی رکھی. اسی طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, وہ بھی اپنے باپ کا نام لینا پسند کرتے ہیں, نہ ان کے نام کو آگے بڑھاتے. تو یہ لوگ گم ہو گئے اب ہسٹری سے. ہم ان کو یاد بھی اسی طرح رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن تھے, ورنہ آج ان کا نہ کوئی اپنے بچے نہ ان کا نام لیتے ہیں اور نہ ان کے نام پہ کچھ ہے.
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیرت النبی سے کیا تعلق ہے سورہ کوثر کا، تو یہ جو آخری آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا دشمن، آپ کا دشمن، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن تھے۔ تو کوئی کسی کا دشمن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا دشمن کون ہے؟ جی بیٹا، آپ کا دشمن کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسے ہی ہوتا، میرا بھی کوئی بھی نہیں۔ نارملی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا، تو رسول اللہ کا کوئی دشمن کیوں تھا؟ یہ ہے سوال، اس کا جواب کہاں ملے گا؟ جی جی، ایک یہ بھی وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون دشمن ہے، کیوں دشمن ہے، کیا ایسا مسئلہ ہوا ہے، ایگزیکٹلی جھگڑا تھا کس بات پر؟ اس کا جواب ملے گا اگلی سورت میں۔ سورہ کافرون کا یہ ٹاپک ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو کیا رہا تھا، کس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کر رہے تھے کہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ سورہ کافرون میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، قل اے نبی آپ کہہ دیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہنے کو کہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیں یا ایھا الکافرون۔ کیا مطلب؟ اے کافروں، کافر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو انکار کر رہا ہو، کوئی شخص ہے جو کہ انکار کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے، کوئی صحیح بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا۔ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون۔ کیا مطلب؟ لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، اے کافروں میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آئندہ بھی، فیوچر میں بھی کبھی ایسا نہیں ہونے والا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ہے سورہ کافرون۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ جی، کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں تمہارا دین نہیں مانوں گا۔ اور کوئی؟ اس صورت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی، ان کے دین کو جھٹلا دیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جی جی دیکھیں، کافر کیا چاہتے تھے، مشرکین کیا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، ان دونوں کی بات میں اصل جھگڑا کیا تھا؟ یہ ہے سیرت النبی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اگر ہم سیرت النبی پڑھنا چاہتے ہیں۔ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے؟ نہیں، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے بھائی، دونوں اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ جھگڑا کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو 360 بت رکھے ہیں وہ بھی ہمیں کس نے سکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ ایک اللہ کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بتوں کے خلاف جنگ میں گزری ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟
یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کعبہ انہوں نے بنایا، انہوں نے ہی ہمیں سکھایا ہے شرک۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، رکھے رہیں گے قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت، اس میں بت نہیں ہو سکتے۔ اب جب یہ کہا جائے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دیں اے کافروں، میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، تم کبھی عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اعلان جنگ۔ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کروں گا، دیکھتے کون جیتتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری ساری زندگی گزرے گی اس کعبے کو پاک کرنا بتوں سے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کمپرومائز کرنے، کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک سال ہم شرک کر لیتے ہیں، ایک سال ہم توحید کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ کافرون کب نازل ہوئی ہے؟ جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ کیا کر لیتے ہیں، کمپرومائز، کہ تھوڑا سا آپ بتوں کو مان لیں، تھوڑا سا ہم توحید کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر سورت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں توحید کی کوشش کرتا رہوں گا، تم شرک کی کوشش کرتے رہو، لیکن کعبہ تو ایک ہی ہے۔ کعبہ تو دو نہیں ہو سکتے نا، دونوں کا جھگڑا کعبے پر ہے۔ یا تو کعبے میں بت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کس کی بات مانی جائے گی آخری میں؟ جو جیتے گا۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ جو جیتے گا۔ یہ کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون تھا اور کیوں تھا۔ سورہ کوثر کی آخری آیت کیا تھی؟ ان شانئک، آپ کا دشمن هو الابتر۔ تو ہم نے کہا تھا دشمن کہاں سے آ گئے؟ تو سورہ کافرون میں بتا دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میں توحید کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا، تم شرک کے لیے کرتے رہو۔ آگے خود ہی محذوف ہے۔ اینڈ میں ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ اگلی صورت، اس کی اگلی صورت کیا ہے؟ سورہ نصر، اس کی آیت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ یہاں فرمایا کہ جب آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو، تو کس کا دین کامیاب ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی مدد اور فتح سے۔ یہ اگلی مرتبہ اگر موقع ملا تو ہم پڑھیں گے سورہ نصر اور سورہ لہب۔ یہ ہے سیرت النبی کی اینڈنگ۔ سورہ نصر اور سورہ لہب کیا ہے؟ اینڈنگ۔ اینڈ میں ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا سورہ کوثر اور سورہ کافرون میں جھگڑا کیا تھا، کس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی؟ سورہ نصر اور سورہ لہب میں آخری میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔